طرف لے جانا اس کا مطمع نظر ہے. اس کا مطمع نظر انسان کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے، اور اللہ نے اس کو انسان کے دل کے اندر رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آپ کے دل میں ڈال دیا فجور یعنی نافرمانی اور تقوی یعنی اللہ کا خوف. دونوں چیزیں دل میں ڈال دی، خواہش حق اور خواہش باطل، اور آپشن دے دی کہ تم ادھر بھی جا سکتے ہو ادھر بھی جا سکتے ہو. لیکن ساتھ یہ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ کیا، پاکی اختیار کی، جو نفس کا حکم تھا اس کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر چلا. تو نفس ایک خواہش ہے، ایک ارادہ ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک لائکنگ ہے برائی کی طرف. ایک معصوم بچے سے لے کے ایک 120 سال کے بوڑھے تک ہر آدمی کے اندر یہ خواہش موجود رہے گی. اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ خواہش ختم ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. فرشتوں کے اندر یہ خواہش نہیں رکھی گئی، پیغمبروں کی یہ خواہش یہ تھی اللہ کی خواہش کے تابع کر دی گئی، ان کے نفوس کو مسلمان کر دیا گیا. ان کے نفس پیغمبروں کے برائی کی طرف نہیں بلاتے، نہیں کھینچتے، اس لیے پیغمبر اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم ہیں. نفس ان کے اندر بھی ہے لیکن ان کے نفوس کو مسلمان کر دیا گیا. اس کے بعد پیغمبروں کے بعد ہر شخص کے اندر یہ خواہش ضرور رہے گی. اب اس خواہش کو دو اس کے آگے جز ہیں، دو اس کے آگے حصے ہیں. ایک خواہش محمودہ ہے، ایک خواہش مذمومہ ہے. ایک نفس ہے جس کی اجازت ہے، مثلا کھانا پینا، کلو وشربو، قرآن مجید میں کھاؤ اور پیو، کھانا پینا لیکن اسی شرائط کے ساتھ ہے، اعتدال کے ساتھ کھاؤ، حلال کھاؤ، بھوک کے وقت کھاؤ، کسی کا مال دبا کے نہ کھاؤ. یہ ساری چیزیں شرائط کے ساتھ اگر ہوں تو اس خواہش کو پورے کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح اگر حرام کا مال کھانا، بلا ضرورت کھانا، بے وقت کھانا، بغیر بھوک کے کھانا، کسی کو لالچ اور حرص کے ساتھ کھانا اور کھانے کو ہی زندگی کا مقصد بنا دینا، یہ نفس کی خواہش کے متحد ہے. اب جو یہی خواہش شریعت کی حدود اور قیود کے اندر پوری کرے گا تو اس کے اندر ایک نورانیت اور ایک لطافت اور ایک ہلکا پن اور روح اس کی زندہ ہوگی اور تقویت پکڑے گی، قلب سلیم تازہ ہوگا، اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر اس کو ایک قوت حاصل ہوگی. نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، ذکر کرنے کو دل چاہے گا، نیک لوگوں سے ملنے کو دل چاہے گا، ذکر و عبادت میں دل چاہے گا. اگر اسی خواہش کو جو اللہ نے پیدا کی، بھوک کی، اس کو غلط طریقے سے پورا کرے گا، حرام مال کھائے گا، ضرورت سے زیادہ کھائے گا، بے وقت کھائے گا، حرص کے ساتھ کھائے گا، خلاف سنت طریقے سے کھائے گا، تو اس سے جو طاقت آئے گی وہ شر کی طرف اس کو رغبت کرنے والے ہوگی. نیند بے شمار آئے گی، اوپر سکل آ جائے گا اور گھبراہٹ پیدا ہوگی اور مسجد سے وحشت ہوگی، نیک لوگوں سے ملنے میں گھبراہٹ ہوگی، نماز میں دل نہیں لگے گا، وضو ٹھہرے گا نہیں. اللہ حاصل قیاس ساری شرارت کی طرف یہ چیز لے کے چلی جائے گی. اللہ حاصل اسی بات پہ ہم ہر چیز کو قیاس کرتے چلے جائیں. لباس ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی ہے، تو سادہ لباس، سنت کے مطابق لباس اور حلال مال سے کمایا ہوا لباس اور تقوی والا لباس پہنے گا تو اس سے سارے کے سارے خیر کے چشمے پھوٹیں گے. اور اگر ہندوستانی ایکٹروں جیسا لباس، خلاف سنت لباس، بےہودہ لباس، بے حجاب لباس، تقوی کے خلاف لباس پہنے گا تو اس کے اندر ایک شرارت پیدا ہوگی جو اس کو شیطان کے راستے پر لے کے جائے گی اور تباہی اور بربادی ہوگی، اور الٹیمیٹ اس کا جو انجام کار ہے وہ جہنم ہے. اسی طرح ہر چیز کو آپ جج کرتے جائیں، ایک اس میں خیر کا پہلو ہے، ایک شر کا پہلو. نفس کی خواہش ہمیشہ برائی کی طرف جائے گی، اور جو خیر کی خواہش ہے اور جو تقوی کی خواہش ہے، خدا خوفی کی خواہش ہے، وہ آپ کو خیر کی طرف لے کے جائے. اب اپنے اس نفس کو
ٹرین کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ بعض جاہل صوفی کہتے ہیں نفس کو مارنا ہے، نفس نہیں مرتا۔ ہمارے بڑے شیخ، ہمارے دادا پیر مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نفس ایسا ہے جیسے پتے کے اندر پانی، اور نفس ایسا ہے جیسے دودھ کے اندر مکھن، ہر ایک اس کے مالیکول کے ساتھ وہ مکس ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس کو کیسے مارو گے؟ اگر نفس مرے گا بندہ بھی مرے گا، اور اس کو بلا ضرورت مجاہدوں میں نہیں ڈالنا، اس کو بلا ضرورت تنگ نہیں کرنا، لیکن اس کو ٹرین کرنا ہے۔ اس کو جس طرح گھوڑا، سرکش گھوڑا ہوتا ہے، اس کو ٹرین کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو مالش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کاٹھی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر لگام ڈالتے ہیں، اور اس کو اپنے منزل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ نفس ہے، یہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، یہ اعتدال کی راستے سے ہٹتا ہے اور خرابی ہی خرابی کرتا ہے۔ اس کو متی کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ یہ جو محنت ہے تزکیہ کی، یہ جو محنت ہے تصوف کی، یہ جو روحانیت ہے، یہ ساری کی ساری کوشش اسی لیے ہے کہ اس نفس کی تربیت ہو جائے، اس نفس کی تربیت ہو گئے۔ اگر اس نفس کی تربیت ہو گئی تو سارا کام خیر ہو گیا، ساری بلائی ہی بلائی آ گئی، ہر خیر میں اس کو ممد اور معاونت ہو جائے گی، اور یہ ساری اس کی صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں اور عقل اور دماغ اور جسمانی قوت اور مال اور وقت سارے کا سارا دین کے اندر صرف ہوگا۔ اور اگر اس نفس کی تربیت نہیں ہے تو جان، مال، علم اور وقت سارا کا سارا جیسے آج ہمارا خرچ ہو رہا ہے دنیا کمانے، دنیا خرچ کرنے، لذات اور خواہشات کو پوری کرنے میں ہوگا۔ اور یہ عبادت سے نفس راضی نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا۔ جیسے جیسے آدمی نماز پڑھتا چلا جاتا ہے، نفس بھی ترقی کرتا جاتا ہے، دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جیسے جیسے دین کا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ڈگریاں دی جاتی ہیں، ویسے دماغ بھی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو کیا پتا۔ اور جیسے جیسے وقت دین کے اندر خرچ کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر تکبر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رذائل اس کے اندر ایسے جمنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے جمنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا بیان مشکل ہے۔ تکبر جتنا بڑا ہوگا مجتہد اور مفتی، اتنا بڑا اس کا کر و فر اور غصہ، اور بات آپ کریں تو آپ کو جھاڑ کے پڑے گا۔ جتنا بڑا وقت اس نے لگایا ہوگا دین کے سلسلے میں، اتنی ہی اس کے اندر وہ چیز ہوگی کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نفس بھی ساتھ ساتھ پرورش پا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم دین کے اندر جو زیادہ تہجد گزار ہیں وہ زیادہ کڑوے مزاج کے ہو گئے ہیں، جو زیادہ عبادت اور زہد اور تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ بد اخلاق ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی تو تربیت ہو نہیں رہی، نفس تو ساتھ ساتھ پھول رہا ہے۔ آپ اس نفس کی تربیت کی فکر کر لیں گے، سب سے پہلے تو اس نفس کی حقیقت کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی فکر کریں۔ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی تب تک نجات بہت مشکل ہے۔ جب تک ایک ذرے برابر دل کے اندر تکبر ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 کوس سے آتی ہے، اور آخرت کا کوس میل، دنیا کے کوس اور میل سے بہت فرق ہے۔ اور جس کے دل کے اندر کینہ ہے اس دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ الا حاصل قیاس، ہر ایک چیز کا آپ نام لیتے چلے جائیں، اس کی وعیدیں آپ کو احادیث اور قرآن میں ملیں گی۔ کسی کی تنقیص کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر عیب چین اور تانا دینے والے کے لیے، اور دکھاوا کرنے والے کے لیے بربادی ہے، اور ریاکار کے لیے بربادی ہے۔ آپ گنتے چلے جائیں اور آپ کو شریعت کے اندر نظر آتا چلا جائے گا کہ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں اور نفس جو پھول جاتا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں اندر ہی اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی اصلاح ناممکن ہے جب تک اس کی کاوش نہ کرے۔
تو کاوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس حقیقت کو سمجھے کہ میرا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، یہ مجھے اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، مجھے اللہ سے دور لے کے جاتا ہے، یہ مجھے نیکی کی طرف رغبت نہیں کرنے دیتا۔ پہلے اس حقیقت کو سمجھے، پھر اس کو اپنا دشمن سمجھے، پھر اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ اصلاح میں سب سے پہلے اس کی نیت کرے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروں گا اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلوں گا اور شریعت مطہرہ کی بات مانوں گا، نفسانی خواہشات کی بات نہیں مانوں گا۔ لیکن اگر اتنے سے ہی بات بن جاتی تو ہر آدمی یوں ارادہ کرتا اور نفس کو چھوڑ گیا۔ ایزی سیڈ دین ڈن، یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے۔ خواہش جب سامنے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں شادیوں میں کیسے امیر لوگ، چلو غریب کو تو ملتا نہیں کھا لے، امیر لوگ، صاحب حیثیت لوگ 20-20 ہزار 25-25 ہزار کا سوٹ پہنا ہوا کھانے کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں اور ہاتھوں پائی کر لیتے ہیں۔ یہ خواہش نفس جب ابھرتا ہے، سامنے کھانا ہے، رک نہیں سکتا، حالانکہ 10 منٹ بعد جب بھیڑ ختم ہو جائے گی سب کو کھانا مل جائے گا۔ کبھی کسی شادی میں کھانا ختم ہوا، لیکن کیسے ہرس ہے انسان کے اندر اور کیسا وہ کرتا ہے بے اعتدالی کہ حیران ہو جاتے ہیں دیکھنے والے۔ اللہ حاصل کیا، تو یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے۔ اعتدال کے اوپر آنا طبیعت کا مشکل ہے۔ اس کے لیے کسی سکول میں داخل ہونا پڑے گا، اپنے نفس کی تربیت کے لیے کسی سکول میں داخل ہونا پڑے گا، اور وہ سکول ہیں اہل اللہ کی خانقاہیں ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے نفس کی تعریف کر کے وہ اصلاح کریں، اور ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ایک چیز صحبت سے آتی ہے، دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت کی محبت۔ یہ دل سے دل میں آئے گی، دل سے دل میں آئے گی۔ جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسے اس کے اندر وہ کیفیات پیدا ہونی شروع ہوں گی۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو یہ جو رذائل ہیں یہ دھلنے شروع ہوں گے۔ یہ پھر اس کے ساتھ ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اور دوسری چیز ہے ذکر کثیر۔ اس سے اس نفس کی تربیت ہوگی۔ ہر چیز کی تاثیر ہے۔ آپ کو کوئی اچھی بات سنائی جائے، آپ کے دل میں خوشی آتی ہے، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی غم کی کیفیت، کوئی غم کا واقعہ سنایا جائے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہر چیز کا اس کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اس ذکر کی تاثیر ہے، اللہ کے نام کی ایک تاثیر ہے۔ یہ دل میں ایک نور کو پیدا کرتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے یہ رذائل ہٹتے ہیں اور اس کو اپنی حقیقت کھلنی شروع ہوتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کھلنی شروع ہوتی ہے، اپنا عجز کھلتا ہے۔ ایک اونٹ تھا، روایات میں بزرگوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اس نے ایک گلہری کو دیکھا، اس نے کہا تجھ سے بھی حقیر ترین کوئی جانور دنیا میں ہوگا؟ اس نے کہا تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اس نے کہا میں تو درخت کی آخری ٹہنی سے بھی پتے کھا لیتا ہوں، میرے سے بڑا تو جانور کوئی نہیں۔ اس نے کہا ذرا سا، وہ تو کہ صحرا کے علاقے کا رہنے والا ہے نا اونٹ، اس نے کہا ذرا اس طرف کو چل اور پھر تجھے نظر آئیں گی بڑی بڑی، چلو چلتے ہیں۔ جب وہ گیا آگے تو وہاں پہاڑ تھے، اس نے پہاڑ کو جو دیکھا اور دیکھتا گیا اور گردن اوپر کرتا گیا، اخیر گردن میں بال آ گیا، پہاڑ تک نظر نہ اٹھتی تھی، کہنے لگا میں تو اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، خدا نے تو کائنات میں بڑی بڑی چیزیں بنائی۔ جب اللہ کی بڑائی کا وجدان دل میں آئے گا، حقیقت اترے گی، دل وسعت پکڑے گا، تو پھر اس کو اپنا عجز کھلے گا کہ اللہ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو بہت بڑے ہیں، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جب حقیقتاً عجز کھلے گا دل کے اندر، اپنی کمزوری اور اپنا چھوٹا پن حقیقت کے اندر آئے گا، تو پھر ہر آدمی کو دوسرے کو اچھا سمجھے گا، پھر تکبر ختم ہوگا، زبانی کہنے سے نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر سے حسد نکلے گا کہ اللہ جس کو مرضی دے اور مجھے نہ دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کو تو گاڑی دی, مجھے سائیکل بھی نہیں دی, تو تم کون ہوتے ہو؟